ملک عزیز پاکستان کے نامور دینی جامعہ خیر المدارس کے سالانہ تبلیغی اصلاحی دستار فضیلت اور ختم بخاری شریف کے اس جلسہ میں شریک ہے۔ صبح سے متعدد حضرات علماء کرام کے آپ نے ایمان پرور بیانات بھی سنے، نظمیں نعتیں تلاوتیں بھی ہوئیں۔ میرے بھائیوں، آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے قیامت کی علامات میں سے چند علامتوں پر کچھ عرض کرنے کی جرات کرتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، انا والساعۃ کہاتین۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ ان دونوں حدیث شریف سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت قیامت تک رہے گی اور قیامت اسی امت پر قائم ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتیں کھول کھول کر حضرات صحابہ اکرام کے سامنے بیان فرمائیں۔ ایک دن فجر کی نماز پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، ظہر کی نماز تک بیان فرمایا، ظہر کی نماز کے بعد سے پھر ممبر پر تشریف لائے عصر کی نماز تک، اور پھر عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد مغرب تک، گویا کہ پورا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علامات قیامت بیان کرتے ہوئے پورا ہوا۔ میرے بھائیوں، حضرات صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم میں سے جس نے یاد رکھا سو یاد رکھا، جو بھول گیا بعد میں اگر کوئی بات ایسی ہوتی تو ہمیں یاد آ جاتا کہ اس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بابت بھی ارشاد فرمایا تھا۔ میرے خیال میں گفتگو کو آگے چلانے سے پہلے میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو علامات کی قیامت ہیں یہ دو قسم پر ہیں۔ بعض کو علامات صغیرہ کہتے ہیں اور بعض کو علامات کبیرہ۔ ان کو علامات قریبہ اور علامات بعیدہ سے بھی بعض حضرات نے تعبیر کیا۔ یہ جو چھوٹی علامتیں ہیں، مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت آئے گا اذا تشبہ الرجال بالنساء والنساء بالرجال۔ ایک ایسا وقت آئے گا کہ مرد عورتوں کی شکلیں اختیار کر لیں گے، عورتیں مردوں کی شکل اختیار کر لیں گی۔ یہ وہ نشانی ہے جو صبح و شام آپ اور میں اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ مثلاً آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا انسان اپنے دوست کی بات مانے گا، اپنے باپ کی بات نہیں مانے گا۔ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا انسان اپنی اہلیہ کی بات مانے گا، اپنی والدہ کی بات نہیں مانے گا۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ بعض لوگوں کا احترام ان کے من مخافت شر ہی، ان کے شر سے بچنے کی خاطر کیا جائے گا۔ دل نہیں کرے گا اس کا اکرام کرنے کو، لیکن اس کا اکرام محض اس لیے کیا جائے گا کہ اگر ہم اس کے استقبال کے لیے کھڑے نہ ہوئے، اس کے ساتھ مصافحہ نہ کیا، اس کی خوشنودی کے چار جملے نہ کہے تو کہیں یہ ہم پر ناراض ہو کر کوئی ہم سے انتقامی کارروائی نہ کرے۔ یہ وہ علامتیں اور نشانیاں ہیں جو صبح و شام آپ اور میں اپنی آنکھوں کے ساتھ روز پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو علامات کبریٰ ہیں یا وہ جو
بالکل قیامت کے قریب میں ظاہر پذیر ہوں گی بڑی علامتیں۔ ان میں سے ترمذی شریف کے ابواب الفتن میں ایک روایت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ ایک حدیث شریف میں 10 علامتوں کا شمار کرایا۔ میرے بھائیوں، آج کی مجلس میں ان تمام کو شمار کرانا تو مجھ مسکین کے لیے ممکن نہیں۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ میں صرف 3 علامتوں پر بحث کرتا ہوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے 3 آدمیوں کے آنے کی بابت خبر دی۔ ان میں سے 2 اللہ کے ہاں انتہائی محبوب، ایک اللہ کے ہاں انتہائی مردود۔ جو اللہ کے ہاں انتہائی محبوب ہیں ان میں ایک کا نام ہے عیسیٰ ابن مریم، دوسرے کو کہتے ہیں سیدنا مہدی علیہ رضوان۔ میرے بھائیوں، جو اللہ کے ہاں انتہائی مردود اسے کہتے ہیں دجال۔ اب میں گزارش کرتا ہوں کہ ان کے آنے کی ترتیب یہ ہے کہ ایک بات یہاں پر اور بھی وضاحت کر دوں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خبر دیتے ہوئے رحمت عالم نے ان کے لیے نزول کا لفظ استعمال کیا۔ سیدنا مہدی علیہ رضوان کی آمد کی خبر دیتے ہوئے رحمت عالم نے ان کے لیے ظہور کا لفظ استعمال فرمایا۔ ظہور کے لفظ سے آپ دوستوں کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، آگے میں اس کی وضاحت کیے دیتا ہوں۔ دجال کے لیے اس کی آمد کی خبر دیتے ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خروج کا لفظ استعمال کیا۔ اب میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان یہ مدینہ طیبہ کے اندر پیدا ہوں گے۔ 40 سال کی جس وقت عمر کو پہنچیں گے مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کے فرما روا فوت ہوں گے۔ سیدنا مہدی علیہ رضوان اس 40 سال کی عمر میں اتنی لڑائیوں میں مسلمانوں کی قیادت اور خدمت کر چکے ہوں گے کہ وہ سوچیں گے کہ کہیں مجھے اب اس کا قائم مقام نہ بنا دیا جائے، تو اس سے بچنے کی خاطر وہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ آئیں گے۔ آج پیدا ہوئے 40 سال کے بعد جب مکہ مکرمہ پہنچیں گے اس وقت پہچانے جائیں گے۔ تو اس حوالے سے ہمارے محدثین حضرات نے ان کے لیے ظہور کے الفاظ استعمال فرمائے۔ ظہور کا ایک معنی بعض طبقات اور بھی لیتے ہیں، ان کا یہ کہنا کہ حضرت مہدی علیہ رضوان پیدا ہو چکے اور وہ یہ کہ فلاں جگہ پر وہ غائب ہیں، وہ فلاں وقت میں تشریف لائیں گے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اہل اسلام اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں۔ اہل سنت جب ظہور کا لفظ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ان معنوں میں کہ ان کی پیدائش آج ہوگی، ان کی بیعت 40 سال کے بعد کی جائے گی، 40 سال کے بعد پہچانا جائے گا، بس اتنا۔ میرے بھائیوں، اب میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام اور سیدنا مہدی علیہ رضوان، ان حضرات کے اندر عجیب قسم کا تشابہ پایا جاتا ہے کہ اس کے اوپر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ مثلا حضرت مسیح ابن مریم کے متعلق 3 طبقات پیدا ہوئے، ایک آپ کے بدترین مخالف، ایک آپ کی محبت کے اندر غلب کرنے والے آخری درجے کے، اور ایک طبقہ ہے وہ اعتدال کا۔ میرے بھائیوں، عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں یہود یہاں تک گئے وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا کہ انہوں نے معاذ اللہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم کے نسب پر طعن کیا۔ میرے بھائیوں، یہ تو مخالفت کے اندر اتنے اندھے ہوئے، انتہا کے درجے کو پہنچے۔ بعض لوگوں نے جیسے مسیحی حضرات، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے میں اس حد تک غلو کیا کہ معاذ اللہ انہیں الہ قرار دیا، انہیں ابن اللہ قرار دیا وغیرہ۔ رہے اعتدال کا مسلک، اور وہ ہے اہل اسلام کا کہ ہمارا عقیدہ ہے
کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، یہ اعتدال کا مسلک ہے۔ میں اشارے کر رہا ہوں، اب میں گزارش کرتا ہوں اسی طرح حضرت سیدنا مہدی علیہ الرضوان کے متعلق بھی میرے بھائیوں 3 طبقے پیدا ہوئے۔ ایک طبقہ وہ جو حضرت سیدنا مہدی علیہ الرضوان کی آمد کا سرے سے منکر ہے، انہی کہتے ہیں خارجی۔ میرے بھائیوں ایک طبقہ وہ روافض کا جو حضرت سیدنا مہدی علیہ الرضوان کو معاذ اللہ انبیاء علیہ السلام سے بھی افضل قرار دیتے ہیں، انہوں نے بغض کے اندر انتہا کی کہ ان کی آمد کے منکر ہوئے۔ انہوں نے محبت کے اندر غلو کیا کہ معاذ اللہ انبیاء علیہ السلام میں سے بھی ان کو افضل قرار دیا۔ یہ دونوں طبقے اہل اسلام کے نزدیک غلط رہے، اہل سنت یا اہل اسلام تو میں درخواست کرتا ہوں کہ ہمارا ان کے متعلق ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ جس وقت وہ تشریف لائیں گے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے افضل و اعلیٰ ہوں گے، لیکن اپنی تمام تر عظمت کے باوجود وہ ایک صحابی رسول کی شان کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ مسلک ہے اعتدال کا۔ میرے خیال میں مجھے اجازت دیں کہ آگے چلنے سے پہلے میں یہاں پہ ایک درخواست کروں کہ جو لوگ یعنی خوارج حضرت سیدنا مہدی علیہ الرضوان کی آمد کے منکر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت مہدی علیہ الرضوان کے متعلق بخاری اور مسلم شریف میں کوئی روایت نہیں۔ ہماری پہلی تو درخواست یہ ہے کہ اے بندگان خدا، یہ کہاں لکھا ہے کہ تمام تر صحیح احادیث وہ صرف بخاری اور مسلم میں ہیں، باقی کسی حدیث شریف کی کتاب میں کوئی صحیح حدیث نہیں؟ یہ تو تمہارا اصولی طور پر سوال ہی غلط ہوا۔ میرے بھائیوں، علی سبیل التنزل اگر اس کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو آج تمام اہل علم کے سامنے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ مجھ مسکین کی درخواست یہ ہے کہ ان کا کہنا کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان کا بخاری شریف اور مسلم شریف میں تذکرہ نہیں، یہ بات بھی مبنی بر حق نہیں، یہ بات بھی 100% غلط۔ آپ مجھے کہیں کہ مولوی صاحب وہ کیسے؟ میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم الى آخرہ، اس حدیث شریف کو مختلف ترجمۃ الباب کے تحت حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ 5 دفعہ بخاری شریف کے اندر لائے ہیں۔ اس حدیث شریف میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق فرمایا کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم، اور حضرت مہدی کے متعلق رحمت عالم نے ارشاد فرمایا وَإِمَامُكُم مِّنكُم، حضرت مسیح کے متعلق ہے يَنزِلُ فِيكُم، مہدی کے متعلق ہے امامکم منکم۔ یہ فیکم اور منکم کے فرق نے یہ بات متعین کر دی کہ یہ شخصیات 2 ہیں، ایک کو مسیح کہتے ہیں اور ایک کو مہدی۔ میرے بھائیوں، میری گزارش یہ ہے علامہ عسقلانی رحمت اللہ علیہ سے لے کر علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ سے لے کر ہمارے حضرت مولانا سلیم اللہ خان تک جتنے شراح بخاری گزرے ہیں، تمام تر کا اس امر پر اتفاق ہے کہ وَإِمَامُكُم مِّنكُم سے مراد حضرت سیدنا مہدی علیہ الرضوان ہیں۔ اس پر میں یہ کہوں تو انشاءاللہ پوری تفتیش کے باوجود آپ میں سے کوئی ساتھی مجھ مسکین کی اس بات کی تردید نہیں کر پائے گا کہ امامکم منکم سے مراد 1400 سال میں پورے محدثین حضرات نے، تمام طلباء حدیث نے اس سے یہی سمجھا کہ امامکم منکم سے مراد سیدنا مہدی علیہ الرضوان ہیں۔
تو میرے بھائیوں اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان کا بخاری شریف کے اندر تذکرہ موجود ہے۔ اب میں چلتا ہوں میرے بھائیوں حضرت مہدی کے اور مسلم شریف کے حوالے سے، اس میں ایک حدیث شریف ہے کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان جامع دمشق کے اندر اذان ہو گئی ہے، تکبیر ہو گئی ہے، صف بن گئی ہے، حضرت مہدی مصلی پر کھڑے ہیں۔ اسی اثناء میں تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے کہ اسی اثناء میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ رضوان مصلی چھوڑ کر ان کے پاس جائیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالَ فَصَلِّ لَنَا، کہ اس وقت مسلمانوں کے جو امیر ہوں گے وہ حضرت مسیح علیہ السلام سے درخواست کریں گے کہ حضرت تشریف لائیں، نماز پڑھائیں۔ میرے بھائیوں حضرت علامہ نووی سے لے کر حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی تک، حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی سے لے کر میرے بھائیوں حضرت مولانا تقی عثمانی تک جتنے شراح مسلم گزرے ہیں ان تمام کا اس پر اتفاق ہے کہ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ سے مراد حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان کی ذات گرامی ہے۔ تو پس اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ حضرت مہدی کا مسلم شریف کے اندر بھی تذکرہ موجود ہے، بخاری ہو یا مسلم، بخاری مسلم سے لے کر میرے بھائیوں مشکات شریف تک جتنی ہماری حدیث شریف کی متداول کتابیں ہیں بھائیوں، ان میں ایک کتاب بھی ایسی نہیں جس میں حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان کی آمد کا تذکرہ نہ ہو۔ اس پر ایک مستقل کتاب لکھی ہمارے مخدوم شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نے۔ اس کتاب کا نام ہے الخلیفۃ المہدی فی الاحادیث الصحیحہ۔ اس کے اندر 44 صحیح احادیث جمع کی گئی، وہ جو علامہ ابن خلدون نے اپنی کتاب کے مقدمے کے اندر ایک بات کہی، اسی کے جواب میں حضرت مدنی نے یہ رسالہ لکھا، اور اس رسالے کے ابتدائیہ میں حضرت نے برملا ارشاد کہا کہ علامہ ابن خلدون کی تاریخ میں وہ خدمات ہیں کہ ان کا نام آتے ہی ان کی خدمات کے عوض میں ہماری مارے احترام کے گردنیں جھک جاتی ہیں، لیکن حضرت علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ کا حضرت مدنی نے لکھا کہ ان کا حدیث شریف کی باب میں ان کی رائے کا کوئی وزن نہیں۔ اس پر انہوں نے مستقل رسالہ لکھا۔ میرے بھائیوں اس وضاحت اور صراحت کے بعد اب ذرا میرے ساتھ چلے، میں گزارش کرتا ہوں کہ ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے، فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی، فرمایا رحمت عالم نے کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان مدینہ طیبہ کے اندر پیدا ہوں گے، ان کا نام میرے نام پر ہوگا۔ حضور کا نام محمد تھا، حضرت مہدی کا نام بھی محمد ہوگا۔ فرمایا کہ ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ رحمت عالم کے والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ تھا، حضرت مہدی علیہ رضوان کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا۔ میرے بھائیوں مشکات شریف کے اندر روایت ہے، فرمایا رحمت عالم نے کہ من ولد فاطمہ تھا، کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان حضرت سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ میں پہلے عرض کر چکا کہ مدینہ طیبہ کے اندر پیدا ہوں گے، 40 سال کے بعد مکہ مکرمہ میں آئیں گے۔ فرمایا رحمت عالم نے کہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے۔ طواف میں اپنے طواف کے جب آخری چکر یعنی 7ویں شوط میں پہنچیں گے تو اس وقت ان کو پہچانا جائے گا۔ یہ ہے بیت اللہ شریف کا جنوب۔ میں درخواست کرتا ہوں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان
وہاں پر ان کو پہچانا جائے گا۔ ایک روایت کے مطابق کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کو شام کے ابدالوں کی جماعت پہچانے گی۔ 40 ابدالوں کا ہماری تصوف کی کتابوں میں بڑا تذکرہ آتا ہے، اس کی تفصیلات وہ بھی بلا وجہ نہیں، حدیث شریف اس کی بھی تائید کرتی ہے۔ تو وہ شام کے ابدال وہاں پر ان کو پہچانیں گے۔ میرے بھائیوں، حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان کا کہ جس وقت وہ ملتزم پر دعا آخری چکر میں طواف کے ختم ہونے پر حجر اسود اور بیت اللہ شریف کے دروازے کے درمیان ملتزم کی جگہ پر کھڑے ہو کر دعا سے فارغ ہوں گے، پیچھے کو لوٹیں گے تو شام کے ابدالوں کی جماعت موجود ہوگی۔ وہ ان سے نام پوچھیں گے، ولدیت پوچھیں گے، ان کے چہرے سے، ان کے مہرے سے، ان کے محاذرے سے، ان کی قد اور کاٹ سے، ان کی شکل اور شباہت سے، ان کی چال اور ڈھال سے وہ پہلے معلوم کر چکے ہوں گے کہ اللہ نہ بھلائے تو یہ حضرت مہدی ہیں۔ اب یہ ملتزم سے فارغ ہوئے، یہ حضرات ان سے ملیں گے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان کی مقام ابراہیم پر حرم کعبہ میں مطاف شریف میں بیت اللہ شریف کے زیر سایہ وہاں پر ان کی بیعت ہوگی۔ ایک روایت کے مطابق پہلے دن ان کی بیعت کرنے والوں کی تعداد 313 ہوگی۔ حضرات علماء کرام میرے ساتھ چلیں۔ اب میں گزارش کرتا ہوں کہ مسلم شریف کے ابواب الفتن کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک دن حضرت عبداللہ ابن مسعود تشریف لے گئے مصر کے علاقے میں۔ ان کے پاس جن کے ہاں مہمان ٹھہرے ان کے بیٹے آئے، اور باہر سخت اندھیری کالی وہ رات کی طرح اندھیری چل رہی تھی، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ وہ دوڑے ہوئے آئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا، اے چچا، باہر تو قیامت قائم ہو گئی، حضرت میری طرف دیکھیں۔ حضرت ابن مسعود جس ٹیک لگا کے بیٹھے تھے انہوں نے ٹیک کو چھوڑا، سیدھے ہوئے، سیدھے ہو کے اس بچے کی طرف دیکھ کے کہا، یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے سنو، واللہ سمیت بأذنی ھذا، میں نے اپنے ان کانوں کے ساتھ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حضرت مہدی فلاں فلاں کے ساتھ جنگ کر کے فتح حاصل نہ کریں۔ اس کے بعد وہ مسلمانوں کے شہداء کی تدفین کے اندر مصروف ہوں گے کہ اسی وقت ان کو اطلاع ملے گی کہ تمہارے پیچھے اہل میں، تم یہاں پر ہو، پیچھے تمہارے اہل میں دجال کا خروج ہو گیا ہے۔ تو حضرت مہدی علیہ رضوان مسلمانوں کی ایک جماعت کو روانہ کریں گے کہ جاؤ اہل کا پتہ کر کے آؤ کہ کیا واقعہ میں دجال وہاں تو آ نہیں گیا۔ میرے بھائیوں، فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہ میں نے سنا رحمت عالم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مہدی مسلمانوں کے جن جوانوں کو دجال کی کیفیت معلوم کرنے کی خبر کی تصدیق کے لیے بھیجیں گے۔ میں محمد عربی ان جوانوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، جن سواریوں پر سوار ہو کر جائیں گے میں ان سواریوں کی رنگت کو بھی جانتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان ان کے زمانے میں دجال کا خروج ہوگا، حضرت کو اطلاع ملے گی، آپ بیت اللہ شریف سے مسلمانوں کی جماعت لے کر دجال کے مقابلے کے لیے ان پتہ چلے گا کہ دجال جو ہے پھرتا پھراتا ساری دنیا میں فتنہ فساد پھیلاتا ہوا شام کی طرف جا رہا ہے، تو یہ شام کا رخ کریں گے۔ بھائیوں، علماء جنہوں نے اس سال حدیث شریف پڑھی، آپ کو تو یہ یاد ہوگا، میرے ماں باپ، میرا روح و جسم، میری آل اولاد قربان رحمت عالم کی صداقتوں کے کہ ایک دن آپ نے اپنی مسجد شریف سے باہر اپنے ایک صحابی رسول کو بلایا، بلا کے سینے سے لگایا، سینے سے چمٹایا،
اس کے یہاں پر ہاتھ رکھ کے اشارہ کر کے فرمایا کہ میاں یہ سامنے کا پہاڑ دیکھ رہے ہو، مدینہ طیبہ کے ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تم اس پہاڑ کو دیکھ رہے ہو۔ انہوں نے یہاں جو اپنا سر رحمت عالم کے سینے کے ساتھ رکھا ہوا، حضور نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا، آپ اس کے قریب ہو کے فرماتے ہیں اس پہاڑ کو دیکھ رہے ہو؟ اس صحابی نے کہا جی حضرت دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا میاں دجال آئے گا، حتیٰ کہ مدینہ طیبہ میں اس پہاڑ کے پیچھے تک آئے گا، لیکن یہاں میرے مکے اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ دو شہر ایسے ہیں کہ وہ مکے مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان میرے بھائیوں یہ دجال کے مقابلے کے لیے مکہ مکرمہ سے روانہ ہوں گے۔ ان کی امداد کے لیے اللہ آسمانوں سے ایک آدمی کو بھیجیں گے۔ میرے بھائیوں جو مکہ سے چلا انہی دنیا مہدی کہتی ہے، جو آسمانوں سے آئیں گے دنیا انہی مسیح کہتی ہے۔ میرے بھائیوں توجہ کرو، جو جوان مکہ سے چلا ان کا نام محمد ہے، جو آسمانوں سے آئیں گے ان کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ بھائیوں جو مکہ مکرمہ سے چلے ان کے والد کا نام عبداللہ ہے، جو آسمانوں سے آئیں گے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان مسلمانوں کی جماعت لے کے شام کی طرف جائیں گے۔ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان حضرت سیدنا مسیح واضعاً یدیہ علی اجنحۃ الملکین وفی روایت علی اجنحۃ الملائکہ۔ میرے بھائیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کر آسمانوں سے نازل ہوں گے۔ وقت ہو گیا ہے، میں بات ختم کرتا ہوں۔ ایک جوان مکہ سے روانہ ہوا، اسے مہدی کہتے ہیں۔ جو جوان آسمانوں سے آئیں گے انہی مسیح کہتے ہیں۔ اذان ہو گئی، صف بن گئی۔ میرے بھائیوں حضرت مہدی مصلی پہ کھڑے ہوئے، اسی اثنا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ وہ درخواست کریں گے کہ حضرت آپ نماز پڑھا دیں گے۔ حضرت مسیح علیہ السلام ان کے ساتھ چل کر اپنا مصلی پر تشریف لائیں گے۔ دونوں ہاتھ حضرت مہدی کے کندھے پہ رکھ کے حضرت مسیح علیہ السلام حضرت مہدی علیہ رضوان کو آگے کریں گے۔ بخاری شریف کے الفاظ یہ ہے کہ یہ نماز آپ پڑھیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اقیمت لکا کہ آپ کے لیے اقامت کہی گئی، یا دوسری روایت میں ہے وَإِمَامُكُم مِّنكُم کہ تمہارا اس امت کا امام تم میں سے، اس لیے یہ نماز آپ پڑھیں۔ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا دیکھ لے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت چلانے کے لیے نہیں آئے، محمد عربی کے دین کا جھنڈا اٹھانے کے لیے آئے ہیں۔ میرے بھائیوں میری آپ حضرات سے گزارش ہے، آج کی مجلس میں میں نے اتنا مسئلہ آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کیا کہ سیدنا مہدی علیہ رضوان کا آنا یہ 44 احادیث مبارکہ سے شامل حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کا ماننا اہل سنت کے شعار میں سے ہے۔ خدا نہ کرے اگر کوئی بدنصیب حضرت مہدی کی آمد کا انکار کرتا ہے تو وہ اہل سنت میں نہیں۔ یہ بات میں نہیں عرض کر رہا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہی۔ بھائیوں آج کی مجلس میں انتہائی اختصار کے ساتھ قیامت کی 3 علامتوں سے متعلق میں نے ٹوٹی پوٹی چند باتیں عرض کی۔ آپ کی میری سعادت ہمارے لیے یہ اعزاز، جامعہ خیر المدارس کے جلسہ میں شریک ہونا، یہ بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔